نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع۔ سیرت النبی کتاب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز اعظم تھا۔ خود کعبہ میں 360 بت تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تمغہ امتیاز صرف اس قدر تھا کہ اس صنم کدہ کے متولی اور کلید برادر تھے۔ آن حضرت نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، دیگر رسوم جاہلیت میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریش نے اس بنا پر ان کو عام لوگوں سے ہر بات میں ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کرے، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی بھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا تھا۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو تمام اشغال سے فارغ ہو کر کسی مقام میں جمع ہو جاتے، ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان شروع کرتا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسہ میں شریک ہونا چاہا، لیکن اتفاق سے راہ میں شادی کا کوئی جلسہ تھا۔ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہیں نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ توفیق الہی نے بچا لیا۔ تیری شان ان مشاغل سے بالا تر ہے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک شرستی کا ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس، ایک مذہب کامل کی تشہید اور رہنمائی کونین کے منصب عظیم کے لیے کچھ اور درکار تھا۔ اسی زمانہ کے قریب میں اور حق پرستوں ورقہ بن نوفل، زید، عثمان بن حویس کے دل میں خیال آیا کہ آگے سر جھکانا حماقت ہے۔ چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی کی دیوار سے سر ٹکرا کر رہ گئے۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھے کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طریقے سے پوچھنا چاہیے تو میں اس طریقہ سے تجھ کو پوچھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دنیاوی تعلقات تھے، تجارت، کاروبار، متعدد اولادیں تھی۔ تجارت کی صرف کی ضرورت سے اکثر سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن دست قدرت کا جو کام لینا تھا وہ ان تمام مشاغل سے بالا تر تھا۔ دنیا اور دنیا کے تمام کام آپ کو ہینچ نظر آتے تھے، تاہم مطلوب حقیقی کا اب تک پتہ نہ تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے تھے۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے تھے اور مراقبہ کرتے، کھاتے پیتے، پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ وہ ختم ہو چکتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہو جاتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غار حرا میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ عینی شرح بخاری میں سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ کے دادا ابراہیم نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھ کر چونکہ تجلی کی جھلک تھی، دھوکہ ہوا، چاند نکلا اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے بھی زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ ایک مغربی مورخ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی ہے۔ سفر کے دوران ہر جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے کہ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوہ حرا کی چٹانیں، کوہ طور کے سربکف چوٹیاں، کھنڈر اور میدان؟ کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد، گرداں، گردش، لیلا نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے بہینہ وہی پیش آتا۔ ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے، فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھی۔
آپ گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو عبری زبان جانتے تھے، تو ریت اور انجین کے باہر تھے۔ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت سنی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور اس نے آپ کی تصدیق کر دی، آپ کی رسالت کی تصدیق کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب، جلال الہی کا تاثر۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ناموس اعظم نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہدات ہوئے؟ یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ جب وہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں۔ محدثین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ حضرت خدیجہ کی حرم محترم تھیں، حضرت علی تھے جو آپ کی آغوش تربیت میں پلے تھے، زید تھے جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور بندہ خاص تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو برسوں سے فیضیاب خدمت تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا، وہ سنتے ہی پہلے مومن ہو گئیں۔ پھر اور بزرگوں کی باری آئی اور سب ہماتن اعتقاد تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے، ماہر انصاب، صاحب الرائے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ غرض ان اوصاف کی وجہ سے مکہ میں ان کا عام اثر تھا۔ حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب انہی کی ترغیب اور ہدایت سے اسلام لائے۔ ان کی وجہ سے یہ چرچا چپکے اور لوگوں میں پھیلا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان سابقین الاولین میں عمار، خباب، حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، طلحہ، ارقم، سعید بن زید، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن مظعون، عبیدہ اور صہیب رومی رضی اللہ عنہم سب نمایاں نام ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کے چچا ابو طالب نکل آئے۔ ان کو اس جدید طریقہ عبادت پر تعجب ہوا، کھڑے ہو گئے اور بغور دیکھتے رہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن تم کو اجازت ہے اور کوئی شخص تمہارا مزاحم نہ ہو سکے گا۔ نبوت کے سلسلے کی ڈیٹیل ابھی لمبی ہے، ہمارے ساتھ بندے رہنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل مزید ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔